السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیا حال ہے؟ سب ٹھیک ہیں؟ اور تمام آڈینس اور سارے اسٹوڈنٹ ٹھیک ہیں؟ اور کیسی چھٹیاں گزر رہی ہیں آپ کی؟ کیا کر رہے ہیں؟ کیا انجوائے کر رہے ہیں؟ کہیں پھرنے گئے ہیں یا گاؤں وغیرہ کہیں گئے ہیں یا اپنے گھر کے اندر ہی آرام فرما رہے ہیں؟ کیا کر رہے ہیں آج؟ ہمیں تو ابھی نہیں چھٹیاں ہوئی، ابھی ہمیں جو ہے ہو سکتا ہے تھوڑے دنوں تک ہو جائیں۔ تو اور سنائیں، آپ پارٹی بھی خوب انجوائے کی تھی آپ نے؟ میں نے بھی، مزہ آیا اس دن کافی جو ہے۔ اور جنہوں نے چیز کھائی تو نہیں میں نے کسی سے، لیکن اگر کسی نے کھلائی شکریہ۔ اور سنائیں، کیا نئی تازی ہے؟ کوئی پڑھ رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے؟ تھوڑا بہت پڑھنا تھا، ٹھیک ہے؟ اور جب آئیں تو پختہ عزم اور عہد لے کر آئیں۔ منڈے والے دن شاید کچھ اسٹوڈنٹ کا رزلٹ بھی ہے۔ اور کوئی نئی تازی سنائیں، والدین بھی ٹھیک ہیں، گھر والے آپ سب ٹھیک ہیں؟ میں ایک آپ سے تھوڑی ڈسکشن کرنی تھی، اس وجہ سے لائیو میں نے آنا تھا، کہا تھا آپ کو، لیکن نہیں آیا۔ تو ہو سکتا ہوں تھوڑے دنوں تک۔ پھر کچھ نے کہا تھا ویڈیو بنانے کا کہ استخارہ کی دعا، اور کمنٹس کے اندر بھی کلاس میں بھی کچھ نے کہا تھا، وہ بھی میں جو ہے آج یا کل ہو سکتا ہے بنا دوں اس کے بارے میں ویڈیو، ٹھیک ہے؟ اور ویسے ہی نہیں بنائی تو معذرت، سوری۔ تو اس کے بعد جو ہے کچھ نے انصاف کے بارے میں کہا تھا، وہ بھی بنا دوں گا۔ اور بھی بتائیں، کچھ کمنٹس کے اندر بتائیں کون سی بناؤ ویڈیو۔ میرا ذہن بن رہا تھا لیکن کوئی ٹاپک نہیں ذہن میں آ رہا تھا۔ اچھا، آج میرے پاس ایک ٹاپک تھا، میں نے کہا چلو سب گھر کے اندر چھٹیاں انجوائے کر رہی ہیں تو ان کو کوئی نہ کوئی چیز بتاتے ہیں جو ہے چھٹیوں کے اندر، جس کے اندر جو ہے مشغول ہو جائیں۔ ایک تو عبادت کریں، نمازوں کی پابندی کریں، اسی کے بارے میں میں تھوڑا سا آپ کو بتاتا ہوں، گائیڈ کرتا ہوں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ۔ اچھا، یہاں اسلام کا اہم ترین رکن، جو اسلام کے اندر داخل ہونے کے لیے کیا ضروری ہے؟ ہمیں کلمے کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ دوسرے نمبر پہ جو مین رکن ہے کمال کا اور بہت ہی اہم رکن ہے، وہ ہے نماز۔ نماز کو ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر تقریباً 700 مرتبہ جو ہے اس کا ذکر کیا، بار بار اس کا حکم دیا، بار بار کا نماز پڑھو، نماز کو اختیار کرو۔ 3 چیزیں بیان کریں گے اختصار کے ساتھ، مختصر کرتے ہوئے۔ ایک کہ نماز کی اہمیت کیا ہے، دوسرے نمبر پہ جو نماز نہیں پڑھتے ان کے ساتھ کیسا سلوک ہوگا، تیسرے نمبر پہ ہم پڑھتے کیوں نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ کیا وجہ ہم پڑھتے ہیں، ریزن پہ کیوں نہیں ہم پڑھتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک صحابی نے سوال کیا، ای العمل احب الی اللہ، سب سے محبوب ترین عمل کون صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، سب سے محبوب ترین اللہ تعالیٰ کو عمل کون سا ہے؟ الصلاۃ علی وقتہا، نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا۔ پھر سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے معراج کی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا تحفہ عطا فرمایا، پہلے 50 ملی، پھر کم ہوتے ہوتے، اختصار کے ساتھ بیان کر رہے ہیں اس وجہ سے پوری حدیث میں بیان، کم ہوتے ہوتے 5 رہ گئی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میری باتیں چینج نہیں ہوتی، 5 پڑھیں گے میں ثواب 50 کا دوں گا۔ یعنی کتنا بڑا اللہ تعالیٰ نے جو ہے آسانی انسان کے لیے پیدا فرمائی۔ اور نماز جو ہے بہت اہم ترین رکن ہے، بہت اہم ترین، اور نماز جو ہے ہمیں ادا کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی، ہم سب کی ماں جو ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اندر بیٹھے ہوتے، باتیں کر رہے ہوتے، اچانک سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ اللہ اکبر کی صدا کو بلند کرتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اندر بیٹھے ہوتے، باتیں کر رہے ہوتے، ایسے اٹھتے جیسے ہمارے ساتھ کوئی جان پہچانے نہیں، فوراً
یعنی اتنا نماز کا جو ہے اہتمام کیا جاتا تھا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں صحابہ کرام کو مخاطب کرتے ہیں، اے میرے صحابہ تمہیں کاٹ دیا جائے، تمہیں کاٹ دیا جائے، جلا دیا جائے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے، کبھی آپ نے نماز کو نہیں چھوڑنا، نماز کو ہمیشہ ادا کیے رکھنا ہے۔ اور ہم دنیا کی زندگی کے پیچھے نہ نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، اللہ کو چھوڑ دیتے ہیں، بہت افسوس کی بات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کسی کے گھر کے سامنے ایک نہر گزر رہی ہو اور وہ اس کے اندر 5 ٹائم غسل کرے، 5 وقت غسل کرے، تو کیا اس کے چہرے کے اوپر، اس کے جسم کے اوپر، اس کی تمام باڈی کے اوپر کیا کوئی میل کچیل رہے گی؟ بالکل نہیں، ایسا ممکن ہی نہیں ہو سکتا۔ کیسے ایک بندہ 5 ٹائم نہا رہا ہے، ایک تو ایک دفعہ منہ دھونا، 2 دفعہ منہ دھو لینا، ٹھیک ہے، وہ بھی سرسری دھو لیا منہ، جس طرح ہمارے مختلف اسٹوڈنٹ کرتے ہیں جو ہے، تو کہا کہ اس کے اوپر کوئی میل کچیل نہیں رہے گی۔ فرمایا اللہ تعالیٰ گناہوں کی صفائی اسی طرح کرتے ہیں جو بندہ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، جو بندہ 5 وقت کی پابندی کرتا ہے، نماز کے اندر پابندی کرتا ہے۔ اس لیے یہ بہت اہم ترین رکن ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت جو 2 وصیتیں کی تھیں وہ یہی تھے، ان میں سے ایک کیا تھا؟ ایک تو یہ تھا غلام کی حفاظت، غلام کا خیال رکھنا، تو ایک کیا تھی؟ الصلاۃ، نماز کو ادا کرنا ہے آپ نے۔ اے میرے صحابہ نماز کی پابندی ضرور کرنا۔ جناب انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک نماز ہی تو ہے ہمارے پاس جو رہ گئی ہے، باقی تمام عبادت ختم ہو گئی۔ آج بھی یہی ہے، کتنی عبادت ہم کرتے ہیں، کتنے ہم سارا دن موبائل پہ لگے رہتے ہیں، فلمیں، ڈرامے، مختلف چیزیں دیکھتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو کبھی سوچتے نہیں ہم الیہ مرجعکم جمیعا، اللہ کی طرف ہم نے لوٹنا ہے، تو اس لوٹنے کے لیے تو ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے نا، ٹھیک ہے اسٹوڈنٹ۔ اور باقی تمام آڈینس کو یہ پیغام ہے کہ نماز کو نہ چھوڑیں، نماز کی پابندی کریں۔ نماز ایسا رکن ہے کہ اس کی وجہ سے طواف رک جاتا ہے، کعبہ کا طواف رک جاتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہمارا کاروبار نہیں رکتا، ہماری دکان چلتی رہتی ہے، ہماری مارکیٹ چلتی رہتی ہے، ہمارے کاروبار، ہماری فلم بھی چلتی رہتی ہے، ڈرامے بھی چلتے رہتے ہیں، سارا کچھ چل رہا ہے، طواف رک رہے ہیں لیکن ہمارے کام نہیں رک رہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے، ہم نہیں رک رہے، ہم وہ تھوڑی دیر رکے تو صحیح نا، انسان رک کر سوچے تو صحیح ایک دفعہ کہ میں کیا کر رہا ہوں، کس طرف جا رہا ہوں۔ کبھی اپنی زندگی کا ہمیں محاسبہ تو کرنا چاہیے، ہم کتنے زیادہ جو ہیں گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں۔ کلو بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التواب، بہترین کون ہے؟ جو لوٹ آئے، جو اللہ کی طرف لوٹ آئے، جو اللہ کی طرف پلٹ آئے۔ اور کہتے ہیں نا کہ صبح دا بھلیا رات نو واپس آ جائے، انہوں بھلیا ہوا نہیں کہتے، ٹھیک ہے، پنجابی بول رہا ہوں، تو صبح دا بھلیا رات نو واپس آ جائے انہوں بھلیا نہیں کہتے۔ کیا مطلب؟ رات کو آ گیا۔ اسی طرح اللہ کی طرف ایک بندہ اللہ کی طرف ساری زندگی نہیں نہ لوٹتا، کسی دن ایک لوٹ گیا، کسی ایک دن اللہ کی طرف پلٹ آیا، تو اللہ تعالیٰ اس کی سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا آئے تو صحیح میرے طرف، کوئی بندہ جھکے تو صحیح میرے سامنے، آئے تو صحیح، آتا ہی نہیں ہے۔ اور ہم اللہ تعالیٰ سے اتنی زیادہ بے رغبتی اختیار کرتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ ایک بندہ عشاء کی نماز باجماعت پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو آدھی رات تہجد کا ثواب دے دیتے ہیں۔ اور پھر جو بندہ فجر کی نماز پڑھتا ہے باجماعت، اللہ تعالیٰ اس کو پوری رات تہجد کا ثواب۔ اور ایک اور حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایک بندہ فجر کی نماز باجماعت پڑھتا ہے، پھر بیٹھا رہتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے، اللہ سے مانگتا رہتا ہے، ذکر کے اندر مشغول رہتا ہے، حتیٰ کہ سورج طلوع ہوتا ہے۔ سورج طلوع ہوتا ہے تو فرمایا تامتن
اللہ تعالیٰ اس کو مکمل حج عمرے کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں. کتنا چھوٹا سا عمل اور حج عمرے کا ثواب مل رہا ہے. تو ہمیں یہ عمل اپنانا چاہیے کہ نہیں اپنانا چاہیے؟ پابندی کریں نماز کی، ضرور پڑھیں. 24 گھنٹوں کے اندر ہم کتنا ٹائم نکالنا ہوتا ہے؟ تھوڑا سا. ہر نماز میں 10 منٹ لگ جائیں گے یار، ہم اتنا بھی نہیں نکال سکتے. ہم وہ باہر جانا ہو نا، اس کے اوپر کسی آفس کے اندر جانا ہو، نادر آفس میں جانا ہو، اور لائن کے اندر گھنٹہ 5 گھنٹے ہم کھڑے رہتے ہیں. 5 گھنٹے کیا دنیاوی زندگی کے لیے. دکان کے اوپر جانا ہو، وہاں آدھا گھنٹہ کھڑے ہو جاتے ہیں، ٹائم ضائع کر رہے ہیں ادھر. تو لیکن اللہ کے سامنے ہم کھڑے نہیں ہوتے، اللہ کے سامنے نہیں ہم جھکتے، اللہ کے سامنے ہم سجدہ رکھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے. حدیث کیا کہتی ہے؟ چھت کچی تھی اور پانی اوپر سے نیچے آ جاتا مسجد نبوی کے اندر، کیچڑ ہو جاتا نیچے. تو صحابہ کرام سجدہ کیا کرتے تھے، پچھانیاں بڑھ جاتی تھی. آج ہماری مساجد بھی پکی ہیں، کلین بچھے ہوئے، اے سی لگے ہوئے، سارا کچھ، کہ نماز نہیں پڑھتے ہیں. لیکن ہم آتے ہی نہیں مسجد کی طرف. صحیح ابن حبان کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام ایک گرز کی مانند ہے اور اس کے اندر مختلف کڑے ہیں. اسلام کا سب سے پہلا کڑا اللہ کا حکم ہے. دکان میں ہے، مارکیٹ میں ہے، اسکول میں ہے، یونیورسٹیز میں ہے، جہاں بھی ہیں، جب اللہ کا حکم آ جائے، جب اللہ کی طرف سے بلاوا آ جائے، چھوڑ دو سب کچھ. کوئی چیز نہیں کام آنے والی. یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی. کچھ نہیں کام آنے والا، کوئی بھی، سارے چھوڑ جائیں گے. میں کہتا ہوں اکثر آپ کی کلاس میں بھی کہتا ہوں اسٹوڈنٹ کہ سب چھوڑ جاتے ہیں، کوئی نہیں ساتھی ہوتا آپ کا، کوئی، سارے. کوئی چند دنوں کے لیے، کوئی چند مہینوں کے لیے، کوئی چند سالوں کے لیے. ہمیشہ والدین بھی دنیا سے چلے جاتے ہیں، چھوڑ جاتے ہیں انسان. اگر ہمیشہ کسی کے ساتھ کوئی رشتہ قائم رہتا ہے نا، کوئی ذات قائم رہتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات قائم ہے. ہم اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہی نہیں، اللہ تعالیٰ کو چھوڑ دیتے ہیں. ایک دنیا کے کام دھندے کی کہا. اچھا یہی مساجد کے اندر نا اعلان ہو جائے نا، آج بھی بریانی پکی ہوئی ہے، آج یہ بڑے دکھی انداز سے میں کہہ رہا ہوں، بریانی آ رہی ہے، آج مسجد کے اندر 500 روپیہ 1000 روپیہ تقسیم ہوگا. اچھا لوگ، جگہ نہیں ملے گی مساجد کے اندر، آپ کو جگہ نہیں ملے گی. پہلے ایک صف میں 10 کھڑے ہوتے ہیں نا، 20-30 کھڑے ہو جائیں گے، جگہ نہیں ملے گی آپ کو. کیا ہے؟ دنیا کے لیے آ جاتے ہیں. اور یہ ہماری جو موٹیویٹڈ یوتھ ہے، کیا ہے؟ بزنس کے اوپر جانا ہو، کوئی ٹیسٹ کے لیے اٹھنا ہو، کوئی پیپر ہو، رات 1-2 بجے 3 بجے اٹھ جائیں گے، فجر کی نماز پڑھنے نہیں آئیں گے. کیوں؟ ہم نے پہچاننا ہی نہیں ہے اپنے رب کو، جاننا ہی نہیں ہے اپنے رب کو کہ ہمارا رب کتنا عظیم ہے. کبھی ہم نے جنت کو پہچانا نہیں، کبھی اپنے رب کو نہیں پہچانا. بات لمبی ہو گئی. آگے میں، جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہونے والا قرآن کہتا ہے، یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون. نہیں نا جو پڑھتے نماز، نہیں پڑھی ظہر، نہیں پڑھی عصر، نہیں پڑھی مغرب، نہیں پڑھی فجر، نہیں پڑھی عشاء، نہیں پڑھتے. مؤذن اذانیں دیتا رہے، کوئی واعظ و نصیحت ہوتی رہے، ٹیچر سمجھاتا رہے، والدین کہتے رہے، کوئی مولوی کہتا رہے، اثر ہی نہیں ہوتا، اترتے نہیں، بات مانتے ہی نہیں ہیں. میں قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی کو ننگا کریں گے، سجدے کے لیے حکم دیا جائے گا، سجدہ کرو، سب سجدے کے لیے جھکیں گے. اور خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ وقد کانوا یدعون الی السجود وہم سالمون. جو صحیح سلامت ہٹے کٹے تھے نا، جب سجدہ نہیں کرتے تھے، جھکتے نہیں تھے اللہ کے سامنے، نماز نہیں پڑھتے تھے، آتے ہی نہیں تھے اللہ تعالیٰ کے سامنے. صحیح البخاری کی روایت، آتے ہی نہیں تھے. اللہ تعالیٰ طبق اس کی جو کمر ہوگی نا اکڑا دیں گے. جھکنے کی کوشش کرے گا کہ بچ جاؤں، آج نہیں جھک سکے گا.
कोई रिश्ता आपके काम आने वाला नहीं है। दुनिया के अंदर नहीं काम होते भी, आखिरत में कैसे काम आएंगे? कैसे? पॉसिबल ही नहीं है, ये आना ही नहीं। इन्होंने कहा ये बेवफाइयों के रास्ते होते हैं, बेवफाइयाँ लोग करते हैं। कोई वो कहते हैं ना, जो मरहलों में साथ थे मंजिलों पे छूट गए, जो रात को लुटे ना थे वो दोपहर को लुट गए। क्या? जब लोग बेवफाइयाँ करते हैं ना, जो रात को नहीं ना लुटे होते वो दोपहर को लुट जाते हैं। क्या है? सबसे मेन ज़ात अगर आपके साथ मुंसलिक रहती है हर वक्त, जितनी मर्जी नाफरमानियाँ करो, कभी हो ऐसा कि रिज़्क बंद कर दे अल्लाह ताला? नहीं होता। रिज़्क भी खाड़ा है, बेहतरीन खाड़ा होगा, अल्लाह ताला नहीं बंद करता। कोई बात नहीं, और रिलीफ दे दो, और हो सकता समझ आ जाए इस बेवकूफ़ को, हो सकता इसको कम अकल को समझ आ जाए, हो सकता अल्लाह के सामने झुक जाए मेरे सामने। लेकिन इंसान झुकने की कोशिश ही नहीं करता, झुकता नहीं है। तो खाशियतन अबसारुहुम तरहकुम, ज़िल्लतें छाई हुई होंगी, अंधेरे छाए हुए होंगे। आप कैसे तसव्वुर कर सकते हैं एक बंदा नमाज ही नहीं पढ़ता, बैनल अब्दि व बैनल कुफ्रि तर्कुस सलाह? कैसी ऐसा एक, यार अल्लाह के लिए आप आ नहीं सकते मस्जिद में? कितना टाइम लग जाता है? आप आ जाओ। मेरी माएँ बहनें, जो मेरी बहनें और मेरी स्टूडेंट जो सुन रही हैं, आपके लिए पैगाम, क्यों नहीं? कितना टाइम लग जाएगा? एक वज़ू पे 3-4 मिनट लग जाएंगे, 5-6 मिनट 10 मिनट आपकी नमाज पे लग जाए। पढ़ लो। 24 घंटों में 5 टाइम तो पढ़नी है, कौन सी ज़्यादा पढ़नी होती है आपने? वो 5 फ़र्ज़ तो पूरे करें ना। फ़र्ज़ ही नहीं पूरे करते आप, नफली कैसे पूरी करनी? आप फ़र्ज़ ही नहीं पूरे करते। पढ़ें, खुदारा नमाज पढ़ें, नमाज का ज़रूर एहतमाम करें, जैसे मर्ज़ी हो ज़रूर एहतमाम करें उसका। छूटनी नहीं चाहिए आपको। जिस दिन आपकी नमाज छूट जाए ना, आपको चैन नहीं आना चाहिए। पढ़ के छोड़ें, पढ़नी है, बस पढ़नी है आज नमाज। आपको मैं एक वाक़या सुनाता हूँ। एक शख्स से किसी ने पूछा, एक माँ आकर पूछती हैं, माँ आकर कहती हैं कि मैं खुद नमाज़ पढ़ती हूँ लेकिन मेरी औलाद नमाज नहीं पढ़ती है। मैं कहती भी हूँ उनको नमाज ही नहीं पढ़ती हूँ, अपने बेटों को कहती हूँ, बेटियों को कहती हूँ, नमाज नहीं पढ़ते वो, मैं पढ़ती। वो कहने लगे तुम झूठ बोलती हो। कसाबती तुम झूठ बोलती हो। कहा मैंने कभी ज़िंदगी में झूठ बोला ही नहीं है, कैसे मैं झूठ बोल सकती हूँ? वो भी आपके साथ झूठ बोलूँगी? एक खुद बता भी रही हूँ आपको कि नमाज नहीं पढ़ते हो, तो कैसे मैंने झूठ बोल लेना? मैं झूठ नहीं बोली, सच कह रही हूँ। कहा नहीं तुम झूठ बोल रही हो। कहा वो कैसे? कहा अगर तेरे बेटे या बेटी के रूम के अंदर एसी लगा हो और वहाँ आग लग जाए तो क्या करेगी? उसको निकालेगी बाहर के नहीं निकालेगी? कहने लगी हाँ, उसकी गर्दन से पकड़ के उसको जल्दी से बाहर निकालूंगी, जल जाएगा, सड़ जाएगा, मर जाएगा। कहा दुनिया की आग से बचाने के लिए उसको गर्दन से पकड़ के बाहर निकालेगी, लेकिन जहन्नम की आग से बचाने के लिए कुछ भी नहीं करती। उसके लिए कुछ भी नहीं करती। उसके लिए क्यों नहीं करती? क्यों नहीं निकालती उसको, कहीं जल सड़ ना जाए, मर ना जाए? सहीह बुखारी की रिवायत है ना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसने असर की नमाज छोड़ दी, रह गई जिसकी असर की नमाज, गोया कि उसके घर वाले, उसका मालो मता सब कुछ तबाह बर्बाद हो गया। कितने लोग हम में से रोज़ाना अपने घर का माल तबाह बर्बाद करते हैं, अपने घर वालों को तबाह बर्बाद करते हैं, सोचते ही नहीं हम। और खुदारा नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो, ज़रूर पढ़ो, जैसे मर्ज़ी हो ना, छूटे ना आपकी नमाज, पढ़नी ही पढ़नी है। तो कैसा जहन्नम से हम नहीं अपने आप को बचा रहे, दुनिया की आग से बचा रहे हैं। वो दुनिया की आग जो 70वां हिस्सा है, और वो हिस्सा जिसको ठंडा करके अल्लाह ताला ने ज़मीन के ऊपर नाज़र किया। और वो जहन्नम की आग कैसी आग होगी, जिसका ईंधन ही इंसान होगा। वक़ूदुहन्नासु वल हिजारा, इंसान और पत्थर ही ईंधन होंगे, किसी और चीज़ से नहीं भड़काया जाएगा, इन दो चीज़ों से भड़काया जाएगा इसको। हमें चाहिए कि हम जो है उसकी तैयारी करें, ठीक है। ये आप ज़रूर किया है तूने मताए गरूर का सौदा, फ़रेब सौदो ज़िया ला इलाहा इल्लल्लाह। ये मताए गरूर का सौदा है। मताए गरूर दुनिया जो है ना, धोखे का साजो सामान है। धोखा देती है दुनिया, हमेशा धोखा देती है।
کتنے کتنے امیر، کتنے کتنے للکارنے والے، کتنے کتنے دبدبے والے، کتنے کتنے امیر لوگ آئے ہیں، کوئی رہا دنیا کے اندر؟ سب چلے گئے۔ ساڑھے آخری وقت میں یہ کاش ہم اچھے اعمال کرتے، اس دن تو کہنا یا لیتنی کنت ترابا، اس دن تو کہنا کہ وقال الانسان ما لہا، کیا ہو گیا، یہ کیسے ہو گیا، اچانک کہے گا، صحیح سلامت تھا، دیکھتا تھا، اندھا ہو گیا ہوں آج، کیسے؟ کیا ہے، ہماری کرتوتیں آگے آتی ہیں۔